ابتدائی پوسٹ مارٹم میں ننھے سارم سے زیادتی کا انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق بچے کی گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی۔ سارم کو 5 روز قبل گلا دبا کر قتل کیا گیا اور پھر لاش ٹینک میں پھینک دی گئی۔ پولیس نے شک کے بنا پر قریبی عزیز اظہر کو حراست میں لے لیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں قومی شاہراہیں موٹر ویز قومی ترقی اور ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ وزیراعظم کی موٹر ویز قومی شاہراہوں کی تعمیر نو کا جائزہ لینے کے لیے اسٹیئرنگ کمیٹی کی تشکیل کی ہدایت۔ اور القادر ٹرسٹ کیس جھوٹ کا پلندہ ہے، سزا کے خلاف اعلیٰ عدلیہ میں جائیں گے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی کو جھکانے کے لیے بشرا بی بی کو سزا دی گئی۔ پی ٹی آئی کے مطالبات حقیقت سے دور ہیں۔ حکومت کا 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن نہ بنانے کا فیصلہ۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی نے پی ٹی آئی کے مطالبات کا جواب تیار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق جواب میں کہا گیا ہے کہ عدالتوں میں زیر سماعت مقدمات پر جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا۔ 9 مئی کو جی ایچ کیو کور کمانڈر کے گھر حملہ ہوا، شہداء کی یادگاروں اور مجسموں کی بے حرمتی کی گئی۔ اپوزیشن کے شور شرابے میں قومی اسمبلی کا اجلاس، پی ٹی آئی اراکین کا ایوان میں بانی کو رہا کرنے کا مطالبہ، اراکین کا ڈیسک بجا کر او کی آوازیں نکال کر احتجاج، اپنی نشستوں پر کھڑے ہو کر نعرے بازی۔ وفاق کامیاب نہیں ہوا، صوبہ اپنا جرگہ افغانستان بھیجے گا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا اعلان۔ صوبے میں مشاورت کر لی، 2 ہفتے میں وفد کابل جائے گا، اس کے بعد قبائل کا وفد بھی بھیجیں گے، وہ ہماری بات مانیں گے، تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں میڈیا سے گفتگو میں ایک بار پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کو تنقید کا نشانہ بنایا، بولے مریم نواز مطالعہ پاکستان نہیں، میک اپ پاکستان کی ٹیچر ہو سکتی ہیں۔ تسلیل کی زبان ان کو مبارک ہو، ہم تدریس والے ہیں۔ پروپیگنڈا کرنے والوں نے بچوں کو اسکالرشپ نہیں پیٹرول بم دیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ڈی جی خان میں تقریب سے خطاب، کہا میرے مخالفوں کو نہیں پتا سچی محبتیں کیا ہوتی ہیں، ہم 9 مئی والے نہیں 28 مئی والے ہیں، یہ دھرتی ہماری ماں ہے، اس سے وفاداری ہو سکتی ہے، غداری نہیں۔ اپنے بچوں کو دور رکھ کر قوم کے بچوں کو خطرے میں ڈالنے والا آپ کا ہمدرد نہیں، ہم ڈنڈے اٹھانے والے نہیں، علم کے علمبردار ہیں، وعدہ ہے پنجاب کے وسائل آپ کے قدموں میں رکھوں گی۔ کمیشن نہ بنانے پر مذاکرات آگے نہیں چل سکتے، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا رد عمل۔ اے آر وائی نیوز سے گفتگو میں کہا قانون کے مطابق حکومت کسی بھی مرحلے میں کمیشن بنا سکتی ہے۔ عرفان صدیقی نے میڈیا پر گردش خبروں کی تردید کی، بات آگے بڑھانے کے لیے جلد بازی کے بجائے تحمل سے کام لینا ہوگا۔ فیصل چودھری کا کہنا ہے اپنے کارکنان کے لیے کوئی رعایت نہیں مانگتے، صرف فیئر ٹرائل کا حق دیا جائے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے اپیل کے لیے وکالت نامے دستخط کر دیے۔ اڈیالہ جیل حکام نے ضروری کارروائی کے بعد وکالت نامے وکیل خالد یوسف کے حوالے کر دیے۔ اپیل میں بیرسٹر سلمان صفدر، سلمان اکرم راجہ اور خالد یوسف چودھری وکلا ہوں گے۔ اپیل آئندہ 1-2 دن میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر ہونے کا امکان ہے۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آواز اٹھائیں گے، عالمی دباؤ انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر آنا چاہیے۔ سابق صدر عارف الوی کہتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم میں عوام سے جھوٹ بولا گیا، یہ 26ویں آئینی ترمیم نہیں آئین کی تدوین ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کو غیر قانونی سزا کے باوجود قانون پر یقین رکھتے ہیں، انہیں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں۔ مراکش کشتی حادثہ نہیں قتل عام تھا، کشتی میں سوار بیشتر لوگ تشدد اور سرد موسم سے ہلاک ہوئے۔ 4 رکنی تحقیقاتی کمیٹی نے زندہ رہ جانے والے پاکستانیوں کے ابتدائی بیان ریکارڈ کر لیے۔ پاکستانیوں نے بتایا ملزمان نے کشتی کھلے سمندر میں کھڑی کی اور تاوان مانگا، تاوان دینے والے 21 پاکستانیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ کشتی میں موجود افراد کو کھانے پینے کی قلت کا بھی سامنا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کشتی انٹرنیشنل ہیومن ٹریفکنگ ریکٹ کی نگرانی میں تھی، اس میں سینیگال، موریتانیہ اور مراکش کے اسمگلرز ہیں۔
हुकूमत का 8 फरवरी को यौम तामीर और तरक्की मनाने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है इलेक्शन के बाद का 1 साल बेहतरीन साबित हुआ। पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने से वापस आया। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। मईशत की अच्छी खबरें आ रही हैं। महंगाई कम हो रही है। शरह सूद नीचे जा रहा है। फॉर्म 45 और 47 में फर्क है तो कोई एक सही होगा। फॉर्म को जांचने के लिए पूरी इंक्वायरी करना होगी। पहले भी धांधली का इशू उठा था। हमारे पास कार्रवाई का इख्तियार नहीं, इसलिए इंक्वायरी के लिए ऑर्डिनेंस लाना पड़ा था। जस्टिस जमाल खान मंदखिल के इंतखाबी धांधली के केस में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने बानी के वकील हामिद खान को रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात पर तैयारी का वक्त दे दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, हामिद साहब आप आइंदा समाअत पर तैयारी के साथ आएं। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न होने पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर हम। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस। कल जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, जो मुकदमा मुकर्रर करने का हुक्म दिया था वो क्यों नहीं लगा। डिप्टी रजिस्ट्रार ने कहा, जजेस कमेटी ने फैसला किया था तरमीम से मुतालिक केस 27 जनवरी को आईनी बेंच में लगेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मैं खुद भी कमेटी का रुकन हूँ, मुझे तो कुछ इल्म नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा, हमारी पूरे हफ्ते की कॉज लिस्ट क्यों तब्दील कर दी गई। मुकर्रर शुदा केस आईनी बेंच को कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है, समझ नहीं आ रही। 2 या 3 जहनों के मुकाबले में एक चीफ जस्टिस कैसे बेहतर हो सकता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, चीफ जस्टिस समेत किसी के पास मुकदमा ट्रांसफर करने का इख्तियार नहीं। जब सिंध हाई कोर्ट में था वहां भी हमारे साथ ऐसी कोशिश की गई थी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को मजबूर होकर मुकदमा हमारे सामने मुकर्रर करना पड़ा। समाअत कल तक मुलतवी। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हल्फबर्दारी आज वाशिंगटन में होगी। शदीद सर्दी के बायस हल्फबर्दारी की तकरीब इंडोर रखी गई है। ट्रंप ने रैली से खिताब में कहा, करप्ट इंतजामिया का खात्मा हो गया, इक्तदार में आकर मुल्क में इस्तेहकाम लाएंगे। मार्टिन लूथर किंग और JF कैनेडी कत्ल का रिकॉर्ड पब्लिक करने का ऐलान। ट्रंप ने जंगबंदी का क्रेडिट भी ले लिया, कहा हमने मशरिक़ वस्ता में तारीखी जंगबंदी मुहैया कराया। टिकटॉक वापस आ गया। टिकटॉक के 50% हिस्सेस अमरीका को मिलने चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी अमरीका में मौजूद। ट्रंप की तकरीब हल्फबर्दारी में शिरकत मुतवक्किल। गजा में जंग बंदी के बाद पहली सुबह जिंदगी मामूल पर आने लगी। खान यूनस में मलबे और खंडात के दरमियान बाजार सज गया। लोगों की चहल पहल। 3 मकामात से इमदादी सामान के ट्रक गजा में दाखिल। गाड़ियों में आटा और तैयार खानों के पार्सल मौजूद। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने जंग बंदी का खैर मकदम करते हुए 2 रियासती हल तक पहुंचने की उम्मीद भी जाहिर कर दी। हमास का कहना है कैदियों का अगला तबादला 25 जनवरी को होगा। गजा से 4 इस्राएली हमाली रिहा होंगे। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गया। पहली परवाज कराची से पहुंची तो वाटर सैल्यूट दिया गया। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ और वजीर आला बलोचिस्तान ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान। कहा, न्यू गवादर एयरपोर्ट का फाल होना खत्ते में मवासलाती रवाबित के फरोग की तरफ अहम कदम है। CPEC की शुरुआत नवाज शरीफ के दौर से हुई। CPEC के हम संग मील भी नवाज शरीफ की क़यादत में अबूर हो रहे हैं। मुझ समेत पूरी कौम चीनी क़यादत और चीनी हुकूमत की शुक्रगुजार है। गैस के 8 पावर प्लांट्स के साथ डॉलर पर मबनी मुआहदे खत्म कर दिए। नजरसानी मुआहदों से 238 अरब डॉलर की बचत होगी। 10 साल के लिए बिजली का तवील मुद्दती प्लान बना रहे हैं। सेक्रेटरी पावर डिवीजन की सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई को ब्रीफिंग। कमेटी का सेनेटर शिबली फराज की सर्कुलर डेट पर रिपोर्ट को ज़ेर बहस लाने का फैसला। शिबली फराज का कहना था, पावर सेक्टर में गर्दिशी कर्ज का पहाड़ है, बिजली कैसे सस्ती करेंगे। जब तक बिजली महंगी होगी बरामदात नहीं बनेंगी। पंपिंग स्टेशन पर के इलेक्ट्रिक का बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन। धाबेची में 2 पाइपलाइन धमाके से फट गईं। करीबी आबादी में पानी दाखिल हो गया। 72 इंच कुतर की पाइपलाइन नंबर 5 फटने से कराची को पानी की सप्लाई मुअत्तल हो गई। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन का कहना है शहर को मुतबादिल लाइनों से पानी की फराहमी जारी है।
مرمتی کام کے باعث شہر کو یومیہ 100 MGD پانی کی کمی کا سامنا ہوگا۔ پریشان نہ ہو، کراچی میں کورونا وبا نہیں پھیل رہی۔ وزیر صحت سندھ عذرا پیچوہو کہتی ہیں کہ 100 مریضوں کے کورونا ٹیسٹ کیے تھے، 7 مثبت آئے ہیں، 7 افراد میں کورونا کے معمولی اثرات پائے گئے، گھبرانے کی ضرورت ہے۔ سندھ بھر کی جامعات میں تدریسی عمل کا تیسرے روز بھی بائیکاٹ۔ یونیورسٹی ترمیمی ایکٹ پر سندھ حکومت اور فپواسا کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار۔ جنرل سیکرٹری فپواسا کا کہنا ہے بیوروکریٹ وائس چانسلر کی تقرری قابل قبول نہیں، سندھ حکومت جامعات سے متعلق ترمیمی ایکٹ منظور کرے۔ مزدور کے بچوں کو اسکول لانے کے لیے شام کی شفٹ شروع کریں، وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت۔ کہا ٹیبلٹ پر اگر بچے جلد سیکھتے ہیں تو یہ ماڈل دیگر اسکولوں تک بڑھایا جائے، مزید بچوں کو تعلیم دے، صوبائی حکومت بھرپور سہولتیں دے گی۔ وزیر اعلیٰ نے ڈیجیٹل مائکرو اسکول عوامی کالونی کورنگی کا دورہ کیا، چٹائی پر بچوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا کہ زیر تعلیم 100 بچوں کو ٹیبلٹ پر تعلیم دی جاتی ہے، اسکول میں تمام بچے مزدوروں کے ہیں، بچے ٹیبلٹ پر کھیلتے کھیلتے انگلش اور ریاضی سیکھتے ہیں۔ حجاج کرام کی خدمت اور معاونت میں لاپرواہی ناقابل قبول ہے، حج ڈیوٹی پر اچھی شہرت کے قابل افسران تعینات کیے جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی حج تیاریوں کے جائزہ اجلاس میں ہدایت۔ کہا حجاج کرام کی رہائش، سفری اور دیگر سہولتوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ حجاج کرام کے لیے معاونین کے انتخاب کے طریقہ کار میں شفافیت کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا حیدرآباد سکھر موٹر وے پر فوری کام شروع کرانے کا مطالبہ۔ کہا حیدرآباد سکھر شاہراہ زبوحالی کا شکار ہے، موٹر وے بنانا وفاق کی ذمہ داری ہے، موٹر وے کو ترجیحی بنیاد پر مکمل کرایا جائے۔ بانی پی ٹی آئی پر بھی تنقید۔ کہا بانی پی ٹی آئی ایماندار تھے تو پشاور BRT پر سپریم کورٹ سے اسٹے کیوں لیا؟ ان کا اسٹے لینے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی انکوائری نہ ہو۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں برفباری کا سلسلہ جاری۔ کوئٹہ، مستونگ، کوشک ٹاپ، خانوزئی، کان مہترزئی برف سے ڈھک گئی۔ زیارت میں 3 انچ تک پڑی برف نے سردی کی شدت بڑھا دی۔ شوگرا، کاغان اور ناران میں ہر سو سفیدی، پارہ -6 تک گر گیا۔ مالم جبہ، کالام اور مہوڈنڈ میں برفباری کے بعد سیاحوں کی آمد۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم اور وادی لیپا میں بھی شدید برفباری۔ گریس ویلی میں 10 انچ برف پڑ چکی، اہم شاہراہ سمیت متعدد رابطہ سڑکیں بند۔ لاس اینجلس میں لگی آگ کا حال بے قابو، 14,000 گھر اور عمارتیں تباہ ہو چکی۔ 27 اموات۔ آگ جنوبی حصے میں پھیلنے لگی۔ امریکی محکمہ موسمیات نے لاس اینجلس اور وینٹورا کاؤنٹی کے چند حصوں کو وارننگ جاری کر دی۔ ٹرمپ کے حلف اٹھانے پر ہم شکل بگا کلفیاں والا بھی خوش۔ ساہیوال میں امریکی صدر کے ہم شکل سلیم کے ساتھ لوگ سیلفیاں بناتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر مقبول سلیم بگا کا کہنا ہے ٹرمپ کی تقریب حلف برداری میں شرکت کا خواہش مند تھا۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی ٹیمیں دوسرے ٹیسٹ میچ میں 25 جنوری سے مد مقابل ہوں گی۔ پہلے ٹیسٹ میں پاکستان نے بآسانی کامیابی حاصل کی، 5 دن کا ٹیسٹ میچ 2.5 دن میں ہی ختم کر دیا۔ ساجد خان میچ میں 9 وکٹیں لے کر پلیئر آف دا میچ رہے۔ نعمان علی اور ابرار احمد نے بھی جیت میں اہم کردار ادا کیا۔ شان مسعود بھی ٹیم کی پرفارمنس سے خوش، کہتے ہیں کہ ہمیں ان کنڈیشنز میں مزید مہارت حاصل کرنا ہوگی تاکہ ہم حریف ٹیم سے زیادہ رنز بنا کر اپنی پوزیشن مضبوط کر سکیں۔